الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج ہم جس مختصر سے کتابچے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے القواعد الاربع، یعنی چار بنیادی قاعدے، اور ان کا تعلق عقائد سے یعنی توحید و شرک سے ہے کہ کس طریقے سے ہم توحید سے بچیں، کس طریقے سے ہم توحید پر عمل کریں اور کس طریقے سے ہم شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب نے ان چار قاعدوں میں سب سے پہلا قاعدہ یہ بیان فرمایا ہے، اور ان قاعدوں کو جاننے سے پہلے یاد رہے کہ ان قاعدوں کے ذریعے ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ کون مسلمان ہے یا نہیں ہے، کون صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یا کون زبانی دعوے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ ہیں کہ مشرکین مکہ کے مشرکین اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جنگ کی۔ یعنی مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو یعنی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اور قرآن کی بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ جب آپ ان سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو ان کا جواب ہوگا یعنی مشرکین کا جواب یہ ہوگا کہ ان آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو یعنی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمانوں کی جماعت میں، صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں کیا، اس لیے کہ صرف اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کو یعنی اللہ کو رب ماننا یہ مسلمان ہونے کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ، توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی الوہیت کا یعنی اس کے معبود برحق ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کی جو توحید اسماء اور صفات ہے ان پر ایمان لانا بھی بے حد ضروری ہے۔ تو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا کرتے تھے، عبادتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی بھی کیا کرتے تھے، دعائیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس قاعدے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر آج کے ہمارے دور کے کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں اور رب ماننے کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے، یعنی دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی کرتے ہیں، سجدے رکوع کسی اور کے لیے کرتے ہیں، نذر و نیاز کسی اور کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ان کی طرح ہیں، وہ بھی اللہ کی ربوبیت کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی الوہیت کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو جو اللہ کی ربوبیت کو مانے اور اللہ کی الوہیت کو نہ مانے تو وہ بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مشرکین مکہ کی طرح مشرک ہے۔ اور آپ دیکھیں مشرکین مکہ تقریباً 360 معبودان باطلہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ بھی مانا کرتے تھے، بارش کے لیے، بیماری کے لیے، سفر کے لیے اور مختلف حاجات کے لیے وہ مختلف معبودوں کو، بتوں کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا عمل ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے سے دور رکھتا ہے، اور اسی بنیاد پر صرف اللہ کی ربوبیت پر ایمان لائے تھے، رب ہونے پر ایمان لائے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ تھا پہلا قاعدہ کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی، ان کو مسلمان نہیں مانا۔ دوسرا قاعدہ جو مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ مشرکین مکہ سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانو، تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ معبودوں کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قرب کا، قریب ہونے کا ذریعہ اور سبب بناتے ہیں،
چونکہ یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے قریب ہے، تو یہ ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچاتے، ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ کہ مشرکین مکہ نے کہا ان کے بارے میں، ان کے عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو معبود بنایا ہے، اوروں کی وہ عبادتیں کرتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان معبودوں کی عبادت، ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ جتنے بھی بتوں کو پکارتے تھے ان کے پکارنے کا مقصد قربت تھا، شفاعت تھا۔ اب آپ دیکھیں اس قاعدے کو اپنے سماج، اپنے معاشرے میں جب دیکھیں کہ جب جو بیچارے ہمارے نادان مسلمان جو اللہ کے در کو چھوڑ کر اوروں کے دروں پر جا کے دعائیں کرتے ہیں، اوروں کے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی منتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، ایسے شرک عمل جب کرتے ہیں اور ہم ان کو سمجھاتے کہ بھائی تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو، ان کے لیے وہ کام کیوں کرتے ہو جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ تو ہم ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، اور ہم ان کی یا ان کو اس لیے پکارتے ہیں یا ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو جب مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا اور اگر آج کے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے تو دونوں بھی عقیدے میں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ اور یاد رہے سفارش کو لے کر کے، تقرب کو، قربت کو لے کر کے امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو یا نادان مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم جو چاہے کرو، گناہ کرو، شراب نوشی کرو، چوری کرو، جوا سٹہ بازی کرو، جو چاہے گناہ کرو، تم نبی کے امتی ہو، تم کو بخش دیا جائے گا، نبی علیہ السلام تمہاری سفارش کر دیں گے۔ یہ سراسر عقیدہ غلط ہے، یہ سوچ، یہ فکر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ شفاعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے منفی جس کا قرآن نے انکار کیا ہے، اور دوسری ہوتی ہے مثبت یعنی جس کا قرآن نے اس بات کیا ہے، جس کو قرآن نے ثابت کیا ہے، جو کہ درست اور جائز ہے۔ اور منفی جو شفاعت ہے وہ ناجائز ہے، باطل ہے۔ منفی شفاعت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سفارشی بنائے ان کاموں میں جن کاموں کے کرنے کی وہ لوگ قوت و طاقت نہیں رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو ان کاموں میں سفارشی بنائے جن کاموں کے کرنے کی وہ جن کو سفارش کے لیے آگے کیا جا رہا ہے اولیاء اللہ کے نام پر، تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے، طاقت نہ رکھنے والوں سے شفاعت کرنا اسے منفی شفاعت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم جو شفاعت کی ہے یعنی مثبت، تو یہ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین سے طلب کی جاتی ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تمام چیزوں کے کرنے پر قادر ہے، اسی لیے جو شفاعت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے اسے شفاعت مثبتہ یعنی ثابت شدہ جائز شفاعت کہا جاتا ہے۔ پہلی شفاعت یعنی منفی شفاعت، اس کی دلیل قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، سودے بازی نہیں کی جائے گی، نہ دوستی کام آئے گی، دوستی وغیرہ نہیں ہوگی، اور نہ اس دن کوئی شفاعت تمہارے کام آئے گی، کوئی سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سی شفاعت ایسی ہے جو لوگوں نے اپنے طور سے بنا لی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے طلب کی جاتی ہیں، وہ اسلام میں ناجائز ہے۔ دوسری شفاعت جو کہ جائز ہے، تو اس سے پہلے آپ یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش کر سکے،
یہ آیت ہمیں اور آپ کو بتاتی میرے بھائی اور دوستو کہ سفارش یا شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہونے والی۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے گا، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شفاعت کا حکم دے گا اسی کے بارے میں شفاعت کی جائے گی۔ یعنی شفاعت کرنے والا جو شفاعت کرے گا وہ مکرم ہوگا، عزت دار ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جس کے لیے شفاعت کی جائے گی ان کے عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ ہر کسی سے ہر ایک کے حق میں شفاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں، اب ہم جو چاہے کرے، جھوٹ بولے، حرام کمائی سے پیسہ کمائے، جوا کھیلے، سٹا کھیلے، غلط کام کرے، لوگوں پر ظلم کرے، اور یہ سوچے کہ ہمارے نبی چونکہ ہم ان کی امتی ہے، آخری نبی کو ماننے والے ہیں، تو نبی ہماری شفاعت کر لیں گے، یہ ایک سراسر غلط بات ہے۔ اور اس طرح کی حدیثیں بہت سی پائی جاتی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا دوسرا قاعدہ کہ مشرکین مکہ معبودان باطلہ کو کیوں پکارتے تھے؟ اس لیے پکارتے تھے کہ وہ ان کو اللہ کے قریب کر دے۔ یہ عقیدہ رکھنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان نہیں مانا بلکہ ان کو مشرک ہی کہا گیا۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر ظاہر ہوئے تھے، ایسے لوگوں کے درمیان بھیجے گئے تھے جو بہت سے لوگوں کی بہت سی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی بہت سے لوگ مکہ میں ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بہت سے لوگ نبیوں کی عبادت کیا کرتے تھے، نبی کو پکارا کرتے تھے، بہت سے لوگ اولیاء اللہ کو پکارا کرتے تھے، بہت سے لوگ پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، بہت سے لوگ شجر یعنی درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے عقیدے رکھنے والوں کے درمیان یا اس طرح مختلف طریقے سے عبادت کرنے والوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہے نبی کی عبادت کیوں نہ کرتا ہو، نبی سے دعا کرتا ہو، نبی سے مشکلات میں ان کو پکارتا ہو، تب بھی ایسا آدمی دین اسلام میں داخل نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ بھی نبیوں کی عبادت کیا کرتے تھے، نبیوں کو پکارا کرتے تھے، اس لیے کہ 360 بت جو خانہ کعبہ میں موجود تھے ان میں بہت سے بت نبیوں کے بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مشرک کہا، قرآن نے ان کو مشرک کہا ہے۔ اب اگر کوئی اس دور میں نبی کی، فرشتے کی، پتھر کی، حجر کی عبادت کرتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے منتیں مانگتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتا ہے، تو وہ لوگوں کا عقیدہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ مشرکین مکہ کا تھا، جو قرآن نے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور مختلف آیتیں جو ہمیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ مشرکین مکہ کس طریقے سے ان تمام اقسام کے اندر شرک کیا کرتے تھے، ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ ایک درخت تھا جس کا نام تھا منات، اس کی بھی مشرکین مکہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ذات انوات نامی ایک جگہ تھی، ایک بیری کا درخت تھا، کچھ لوگ اس کی بھی عبادت کرتے تھے۔ جو نئے جب دین میں صحابہ کرام داخل ہوئے تو انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت آپ بنا دیجئے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اس طریقے سے یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں درخت کے پاس تم جاؤ، وہاں دھاگا لٹکا دو، تعویذ لٹکا دو تو تمہاری مصیبتیں دور ہو جائے گی، تمہاری مشکلات دور ہو جائے گی، اگر تم ایسا کرو گے تمہیں اولاد مل جائیں گی، تمہارا کاروبار سیٹ ہو جائے گا، تمہاری بگڑی سنور جائے گی۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی، اسلام کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں سے ہماری درخواست گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں کہا ہے، لہذا آپ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ تھا تیسرا قاعدہ کہ مشرکین مکہ مختلف لوگوں کی، مختلف چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ اسی طریقے سے چوتھا قاعدہ اور اس کا آخری قاعدہ ہے وہ ہے
کہ آج کے دور کے مشرکین، یعنی آج کے زمانے میں، یعنی جب محمد بن عبد الوہاب نے جب کتاب لکھی تھی، یعنی سن آج سے 200-250 سال پہلے، تو انہوں نے اپنے دور کے مشرکین کی بات کہی تھی، اور آج کے ہمارے دور کے مشرکین تو تمام حدوں کو پار کر چکے ہیں۔ تو بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج کے مشرکین جو ہے ان کا شرک، یعنی آج کے دور کے مشرکین کا شرک اتنا خطرناک ہے کہ انہوں نے شرک کرنے کے معاملے میں عرب کے مشرکین، یعنی جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، ان سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، آگے بڑھ چکے ہیں۔ آج کے زمانے کے مشرکین کا شرک عرب کے مشرکین سے شرک کرنے والوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ کیسے خطرناک ہے؟ دیکھیں کہ عرب کے جو مشرکین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ خوشی میں تو اپنے معبودوں کو پکارا کرتے تھے، لیکن جب ان پر پریشانی آتی تھی، جب وہ سمندر میں جاتے تھے، بڑا طوفان کو گھیر لیتا تھا، تو وہ ان مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ وہ پھر اپنے 360 معبودوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، بھلا دیتے تھے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ یعنی خوشی میں اس دور کے مشرکین مکہ میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، وہ خوشی میں معبودان باطلہ 300 سال بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب وہ سمندر پر جاتے تھے، ان پر کوئی مشکلات آتی تھی، تو سمندر میں یعنی پانی میں وہ اللہ رب العالمین کو دعا کے لیے پکارا کرتے تھے، مشکلات کے حل کے لیے پکارا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، جہازوں میں سوار ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ پکارا کرتے تھے، لیکن جیسے وہ زمین پر آتے تھے، طوفان سے نجات پا جاتے تھے، پھر واپس سے وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ مشرکین خوشی میں تو جھوٹے معبودوں کو پکارتے تھے، لیکن سمندر کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن آج کے مشرکین ایسے ہیں میرے بھائی اور دوستو کہ چاہے خوشی ہو یا غم ہو، خوشی کے پل ہو یا پریشانیاں ہو، تکلیفیں ہو، زندگی کے کوئی بھی حالات ہو، ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دروں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، تعویذ گھنٹے لیتے ہیں، ان سے اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی خوشی میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ بلکہ اس دور کے مشرکین تو چلو خوشیوں میں تو اللہ کو پکارتے تھے، لیکن تکلیفوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے وہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد بھی اور زمین پر شرک کرنے کے بعد بھی مشرک رہے، ویسے ہی آج کے اگر کوئی شخص کوئی بھی اگر پریشانی میں خوشی میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستے چند قاعدے تھے جو ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی توحید کی حفاظت کریں اور کس طریقے سے شرک سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی، ان کو مسلمان نہیں مانا۔ دوسرا قاعدہ ہمارا یہ تھا کہ مشرکین مکہ جن معبودان باطلہ کو، جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، تو ان کی عبادت کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان نہیں مانا۔ تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے درمیان بھیجا گیا تھا جو مختلف چیزوں کی، مختلف لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کوئی فرشتوں کی، کوئی نبیوں کی، کوئی رسولوں کی، کوئی اولیاء اللہ کی، کوئی پتھر کی، کوئی درخت کی وغیرہ۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ آج کے دور کے جو مشرکین ہیں وہ عرب کے مشرکین سے کہیں زیادہ شرک کرنے کے معاملے میں خطرناک ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے، شرک سے اور شرک جیسے تمام معاملات سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔